بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو کی تیسری کا 25واں پارٹ پیج نمبر 26 آج پڑھنا سیکھیں گے۔ اور اگر ہماری ویڈیو پسند آئے تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اس طرح کی ہیلپ فل ویڈیو ہم آپ کے لیے لاتے رہیں۔ تو چلیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ دیکھیے، حضرت رسول خدا کے زمانے میں عرب کے لوگوں کی اخلاقی حالت اچھی نہ تھی۔ حضرت رسول خدا کے زمانے میں عرب کے لوگوں کی اخلاقی حالت اچھی نہ تھی۔ وہ شرک اور بت پرستی کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سمجھایا کہ خدائے تعالی ایک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سمجھایا کہ خدائے تعالی ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی نے سب کو پیدا کیا، اس کے سوا کوئی اس لائق نہیں کہ ہم اس کی بندگی کریں، اس سے اپنی مرادیں مانگیں۔ وہی ایک اکیلا خدا سب جگہ حاضر و ناظر ہے۔ وہ سب کی ضرورتوں کو جانتا ہے، سب کی مرادیں بر لاتا ہے، ہر ایک چیز کی پوری نگہبانی کرتا ہے، اس کے سوا کوئی بھی اس لائق نہیں کہ اسے پوجے یا اسے اپنا خدا سمجھے۔ دیکھیے نمبر 2، حضرت رسول خدا بچپن ہی سے ایسے راست باز اور امانت دار تھے۔ حضرت رسول خدا بچپن ہی سے ایسے راست باز اور امانت دار تھے کہ لوگوں میں الامین کے نام سے مشہور تھے۔ ہر ایک آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوش خلقی اور نیک عادتوں سے خوش تھا۔ جس زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر ہوئے، لوگوں کے جھوٹے معبودوں کی برائیاں بیان کی۔ جس زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر ہوئے، لوگوں کے جھوٹے معبودوں کی برائیاں بیان کی تو سب لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن بن گئے۔ اس زمانے میں بھی سب لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیک خصلتوں کے مداح تھے۔ اور جب کبھی کوئی ناواقف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حال ان سے پوچھتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتے، اور جب کبھی کوئی ناواقف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حال ان سے پوچھتا
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتے۔ پس ہر ایک مسلمان کا خواہ وہ چھوٹا ہو خواہ بڑا، خواہ عورت ہو یا مرد، یہ فرض ہے کہ وہ اپنے سچے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرے۔ پس ہر ایک مسلمان کا خواہ وہ چھوٹا ہو خواہ بڑا، خواہ عورت ہو یا مرد، یہ فرض ہے کہ وہ اپنے سچے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرے اور ایسا نیک بن جائے کہ خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے راضی ہوں، اور ایسا نیک بن جائے کہ خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے راضی ہوں، اور دوست تو دوست دشمن بھی اس کی تعریف کرے، اور دوست تو دوست دشمن بھی اس کی تعریف کرے، اس کو اچھا جانے اور اس کی عزت کرے، اس کو اچھا جانے اور اس کی عزت کرے۔ ایک بار پھر سے دیکھ لیں پورا سبق۔ حضرت رسول خدا کے زمانے میں عرب کے لوگوں کی اخلاقی حالت اچھی نہ تھی، وہ شرک اور بت پرستی کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سمجھایا کہ خدائے تعالیٰ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی نے سب کو پیدا کیا، اس کے سوا کوئی اس لائق نہیں کہ ہم اس کی بندگی کریں، اس سے اپنی مرادیں مانگیں۔ وہی ایک اکیلا خدا سب جگہ حاضر و ناظر ہے، وہ سب کی ضرورتوں کو جانتا ہے، سب کی مرادیں بر لاتا ہے، ہر ایک چیز کی پوری نگہبانی کرتا ہے، اس کے سوا کوئی بھی اس لائق نہیں کہ اسے پوجے یا اسے اپنا خدا سمجھے۔ حضرت رسول خدا بچپن ہی سے ایسے راست باز اور امانت دار تھے کہ لوگوں میں الامین کے نام سے مشہور تھے۔ ہر ایک آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوش خلقی اور نیک عادتوں سے خوش تھا۔ جس زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر ہوئے، لوگوں کے جھوٹے معبودوں کی برائیاں بیان کیں تو سب لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن بن گئے۔ اس زمانے میں بھی سب لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیک خصلتوں کے مداح تھے، اور جب کبھی کوئی ناواقف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حال ان سے پوچھتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتے۔ پس ہر ایک مسلمان کا خواہ وہ چھوٹا ہو خواہ بڑا، خواہ عورت ہو یا مرد، یہ فرض ہے کہ وہ اپنے سچے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرے اور ایسا نیک بن جائے کہ خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے راضی ہوں، اور دوست تو دوست دشمن بھی اس کی تعریف کرے، اس کو اچھا جانے اور اس کی عزت کرے۔